کے نور کے صدقے میں محمد وآل محمد کی ولایت پر ہم ثابت کرتے ہیں۔ محمد وآل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں جو بھی مرشد سائیں کی دلی خواہشات ہیں مالک پوری فرما۔ شہزادی کے نور کے صدقے میں ہم سب کو یہ عظیم عبادت عظیم دنوں میں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہماری زندگی میں ایک عشرہ محرم اور آیا ہے، ہمیں ایک ایک لمحہ اپنے مولا کے لیے بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ایک ایک لمحہ بی بی کائنات کی خوشنودی کے لیے بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک یہ ادا خانے سچ چکے ہیں، محمد وآل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں یہ عبادات اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ بی بی کائنات کے نور اطہر کے صدقے میں محمد وآل محمد کی ذات عالی صفات کے صدقے میں مجھے مالک توفیق بخش کہ میں محمد وآل محمد کی ولایت کا صحیح پیغام پہنچا سکوں، اور جتنے مولا کے چاہنے والے یہاں بیٹھے ہیں وہ محمد وآل محمد کی ولایت کے پیغام کو قبول کر سکیں، اور ہمیں ہمیشہ محمد وآل محمد کی ولایت پر ثابت قدم رکھ۔ محمد وآل محمد کے ذکر کے صدقے میں میرے مولا وہ خاص افراد ہوتے ہیں جو ذکر کرواتے ہیں، مالک حجت خدا ولی خدا شہزادہ علی اکبر کی عزت و عظمت بزرگی طاہر کے صدقے میں مرشد اسد سائیں کی ہر دلی خواہش کو محمد وآل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں مالک نے آباد و شاد فرما۔ مرشد کریم کی نگری آباد و شاد رہے، ان کے چاہنے والے آباد و شاد رہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند درود کی تلاوت۔ میرے محترم سامعین گرامی قدر، ایک زمانہ ایسا تھا جب شوہر کو بیوی کے مذہب کا پتہ نہیں تھا اور بیوی کو شوہر کے مذہب کا پتہ نہیں تھا۔ اس زمانے میں ذکر حسین نہیں رک سکا تو اس زمانے میں مولا حسین کا ذکر کیسے رک سکتا ہے؟ اس زمانے میں میرے محترم سامعین گرامی قدر پوری کائنات آدم و عالم 4 چیزوں سے بنی ہے: آگ سے، ہوا سے، مٹی سے، پانی سے۔ یہ 4 چیزوں سے کائنات بنی ہے۔ کائنات جن کی محتاج ہو اسے عناصر اربع کہتے ہیں، اور یہ 4 چیزیں جس کی محتاج ہو اسے حسین علیہ السلام کہتے ہیں۔ پوری توجہ چاہتا ہوں میرے محترم سامعین گرامی قدر، اگر یقین نہ ہے تو یہ دیکھو، مٹی پر حسین کی مجلسیں ہو رہی ہیں، پانی حسین کی سبیلوں میں تقسیم ہو رہا ہے، آگ پر حسین کا ماتم ہو رہا ہے، اور نوحے ہوا میں گونج رہے ہیں۔ اب پتہ چلا جو پوری کائنات جس کی محتاج ہو اسے عناصر اربع کہتے ہیں، اور عناصر اربع جس کے محتاج ہو اسے حسین علیہ السلام کہتے ہیں۔ مولا آباد و شاد رکھے۔ مرشدوں کی دعاؤں سے میرے محترم سامعین گرامی قدر ہر سال میں ایک موضوع کے ساتھ عشرہ پڑھتا ہوں، تو میں نے سورہ صفات کی آیت نمبر 100 کو موضوع قرار دیا ہے، تو میری خواہش ہوگی یہ جتنی بھی مجلسیں پڑھوں اسی آیت کے ضمن میں محمد وآل محمد کا ذکر کروں۔ تو میرے محترم سامعین گرامی قدر، آج تمہیدی مجلس ہے، اور تمہیدی مجلس میں پیغام میں نے دینے ہیں، اور انشاءاللہ کل پرسوں سے باقاعدہ موضوع شروع ہو جائے گا۔ یاد رکھیے میرے محترم سامعین گرامی قدر، یہ لمحے، یہ وقت اللہ کی طرف سے آپ سب کو ایک تحفہ ہے۔ یہ عزاداری وہ ہے، اسے عام نہ چیز سمجھیے، یہ خدا کا سب سے بڑا انعام ہے۔ پوری کائنات کو خلق کیا گیا ہے آگ، ہوا، پانی، مٹی سے، اور عزاداروں کو بنایا گیا ہے بی بی کی دعا سے۔ بی بی کی دعا سے، آپ بی بی کی دعا سے خلق ہوئے ہیں۔ تو جب شہزادی نے فرمایا تھا کون ہوگا میرے لال کو رونے کے لیے، تو اس دعا کی تکمیل کا نام عزادار ہے۔ توجہ ہے میرے محترم صاحب؟ تو میرے محترم چوتھے شہنشاہ امام زین العابدین علیہ السلام سے ایک شخص نے کہا مولا آپ ہمارے گھر آئیے، ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ مسکرا کے میرے مولا نے فرمایا کربلا کے بعد ہم نے دعوتوں کو چھوڑ دیا۔ تو شخص نے کہا پھر مولا آپ کو بلانے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کریں؟ میرے مولا نے فرمایا ہمیں بلانے کے لیے ہمارے بابا کی صف عزا بچھایا کرو۔ جب صف عزا بچھاؤ گے میں تنہا نہیں آؤں گا، 14 کے 14 بن بلائے آ جایا کریں گے۔ اس چیز کو آپ مد نظر رکھ کے مجلس میں آئیں کہ آپ یہاں صرف اکیلے نہیں آتے، ان مرشدوں کی بارگاہ میں آتے ہیں جن کے صدقے اللہ نے آسمان کو بھی بنایا ہے، زمین کو بھی بنایا ہے۔
علامہ علی نقی نقن ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے لکھا کہ جب صف عذاب بچھائی گئی اور مولا آ کے بیٹھے، صف عذاب بچھ چکی ہے، مولا آ کے بیٹھے، تھوڑی دیر بعد جو بانی مجلس تھے جیسے کہ مرشد اسد سائی ہیں، انہوں نے دیکھا مولا اپنی بارگاہ میں وہاں نہیں بیٹھے جو جگہ بچھی ہوئی تھی، تو تھوڑی دیر بعد ادھر ادھر دیکھا تو مولا وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ علامہ علی نقی نقن نے لکھا جہاں مومنین کی جوتیاں پڑی ہوئی تھیں۔ مولا سے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا آپ کا مقام یہ ہے وہ نہیں ہے، فرمایا تم تو مجھے دیکھ رہے ہو، میں یہاں مولا علی کو دیکھ رہا ہوں، تم مجھے دیکھ رہے ہو، میں رسول خدا کو دیکھ رہا ہوں جن کے نزدیک میرا مقام وہیں بنتا ہے۔ تو یہ صف عزا اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے، نہ اپنی مرضی سے کوئی بچھا سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے کوئی آ سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے کوئی پڑھ سکتا ہے۔ پڑھنے والوں کو خود منتخب کرتے ہیں، سننے والوں کو خود منتخب کرتے ہیں، اور کروانے والوں کو وہ خود منتخب کرتے ہیں۔ میرے محترم سامعین گرامی قدر، یہ طیبوں کا ذکر ہے، یہ طاہروں کا ذکر ہے، یہ پاکوں کا ذکر ہے، یہ ان کا ذکر ہے جن کی شان میں انسان نہیں بولتا، رحمان بولتا ہے، اور عام کتاب میں نہیں بولتا، الکتاب میں بولتا ہے، قرآن مجید میں بولتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین گرامی قدر، ایک ایک جملے پر پوری توجہ چاہتا ہوں۔ آج کی مجلس تمہیدی مجلس ہے، پوری کائنات کو جو چیزیں ان سے منسوب ہو جائیں اللہ اسے قرآن بنا دیتا ہے۔ اگر اشیر میں آئے تو آیت آتی ہے، اگر تطہیر میں آئے تو قرآن کی آیت آتی ہے، اگر غدیر میں آئے تو آیت آتی ہے، اگر ان راتوں کو دیکھا جائے تو قرآن 10 راتوں کی قسم کھاتا ہوا نظر آتا ہے، غدیر کے دن کی قسم کھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور میرے محترم سامعین گرامی قدر، یاد رکھو، یاد رکھنے کے قابل ہے، پوری کائنات عالم و عالم میں جو چیز مولا حسین سے منسوب ہو جاتی ہے وہ سب کے لیے شرف بن جاتی ہے۔ حسین علیہ السلام وہ نجات عطا کرنے والے ہیں۔ مولا حسین کی کشتی کے بارے میں حدیث قدسی ہے، میرے مولا کا فرمان ہے، مولا علی بھی نجات دینے والی کشتی ہے، رسول خدا بھی نجات دینے والی کشتی ہے، بی بی کائنات، یعنی کشتی تو تشبیہ دی گئی ہے، یہ وہ ہے جو ان پر سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا، لیکن یہاں میرا مولا فرماتا ہے جو سب سے تیز کشتی ہے وہ کوئی اور نہیں، ہمارا جد حسین علیہ السلام ہے۔ یہ نہیں پوچھا جاتا آنے والا کون ہے کون نہیں ہے۔ ایک عالم دین تھا، ایک بہت بڑا مجتہد تھا، جب اس کا حساب کتاب ہوا تو حساب کتاب لینے والے کوئی اور نہیں تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام تھے۔ مجتہدین کی لمبی لائن لگی ہوئی ہے، لمبی قطار لگی ہوئی ہے، آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، ایک ایک چیز کا حساب ہوتا ہے، مولا حساب لیتے جاتے ہیں، اور ادھر میرے مولا حسین کے عزادار بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر مولا حسین ہے، آتے ہیں قدم چومتے ہیں اور جنت میں چلے جاتے ہیں، آتے ہیں قدم چومتے ہیں جنت میں چلے جاتے ہیں۔ پوچھا کیا جاتا ہے، فرمایا اتنا کافی ہے کہ اس نے یا حسین کہا ہے۔ مولا حسین یہ نہیں دیکھتے کیا تھا کیا نہیں تھا، عزت حیدر کرار کی قسم جس کی زبان سے یا حسین نکل جاتا ہے اور جس کا ہاتھ سینے پر آتا ہے، مولا حسین خود اس کے یا حسین میں شریک ہو جاتے ہیں، آل محمد شریک ہو جاتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ یا حسین باقی رہے۔ اسی حسین کو بچانے کے لیے جس کے عزا خانے میں آپ بیٹھے ہیں، بڑی بی بی شریکت الحسین نے قربانی عطا فرمائی، تو جو ہے میرے محترم مسائل پر آنا نہیں چاہتا، بڑی قربانیاں دی ہیں، تو سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ حسین باقی رہے، اور حسین اس وقت باقی رہے گا جب حسینی خالص ہو جائے۔ میرے محترم سامعین گرامی قدر، 9 لاکھ کے مجمع میں خالص جو نکلا وہ ہور تھا، وہ علی بن ہور تھا، جو ہے میرے محترم، تو اسی طرح جو چیز ان سے منسوب ہو جاتی ہے، پوری توجہ چاہتا ہوں، تمہید ختم، جو چیز ان کے ساتھ منسوب ہو جاتی ہے وہ رب شفا کہلاتی ہے۔ اگر راتیں منسوب ہو جائیں تو وہ محرم بن جاتا ہے، اگر دن منسوب ہو جائے تو وہ غدیر کا 18 دن ہو جاتا ہے۔ بولو یار میرے محترم، سب جال کے مولا کی ولایت کی گواہی دیتے ہوئے نعرہ حیدری۔ اب میرے محترم سامعین گرامی قدر، پوری توجہ ایک ایک جملے پر چاہوں گا۔ یاد رکھیے اللہ نے جو بھی نظام بنایا ہے یہ قمری نظام ہے، اور آیت ہے قرآن مجید کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها، مجھے قسم ہے چمکتے ہوئے سورج کی
اور پیچھے پیچھے آنے والے چاند کی۔ معصوم سے پوچھا گیا یہ سورج کون، یہ چاند کون؟ فرمایا سورج سے مراد میرا نانا محمد مصطفیٰ ہے، چاند سے مراد میرا بابا حیدر کرار علی ولی اللہ ہے۔ تو اسی طرح یہ پوری کائنات کا نظام بنا ہوا ہے چاند سے، یہ محرم چاند سے، یہ سفر چاند سے، یہ ربیع الاول چاند سے۔ اب میرے محترم سامعین گرامی قدر ایک ایسا دن ہے جس کا تعلق چاند سے نہیں، جس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے۔ وہ دن کون سا ہے میں آپ کو بتاؤں، وہ دن عاشورہ کا بھی آتا ہے لیکن وہ دن ہے نوروز کا، جس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے۔ اب میرے محترم سامعین گرامی قدر یہ نوروز کا کب دن منایا؟ ایک بندے کی پوری توجہ چاہتا ہوں، تمہید ختم ہے، گفتگو بلا فصل جاری ہے۔ جب اللہ نے سورج اور چاند کو بنایا اور نظام کائنات تشکیل دیا تو سورج کی جو پہلی کرن زمین پر پڑی وہ عام دن نہیں تھا، نوروز کا دن تھا۔ اور جب اللہ نے آدم کے سامنے فرشتوں کو جھکایا وہ عام دن نہیں تھا، نوروز کا دن تھا۔ جب اللہ نے آدم کے ساتھ حوا کو بنایا وہ عام دن نہیں تھا، نوروز کا دن تھا۔ جب اللہ نے پوری کائنات میں نوح کی کشتی کو کوہ جودی کے ساتھ ٹکرایا وہ عام دن نہیں تھا، نوروز کا دن تھا۔ جب پروردگار عالم نے یوسف کو حسن عطا فرمایا وہ نوروز کا دن تھا۔ جب یعقوب کو کھوئی ہوئی بیرائی ملی وہ نوروز کا دن تھا۔ جب جناب عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا وہ نوروز کا دن تھا۔ جب سولی سے لٹکائے گئے اور چوتھے آسمان پر پہنچے عیسیٰ بچ گئے وہ عام دن نہیں تھا، نوروز کا دن تھا۔ 10 محرم کے دن کو بھی نوروز کا دن کہا جاتا ہے۔ آخری حد تک پوری توجہ چاہتا ہوں، میرا اور آپ کا نبی 17 ربیع الاول کو تشریف لائے وہ عام دن نہیں تھا، نوروز کا دن تھا۔ یوم بیسک نوروز کا دن تھا۔ 13 رجب کو کعبے کا مقدر جاگا وہ نوروز کا دن تھا۔ مولا علی کی جس دن شادی ہوئی وہ نوروز کا دن تھا، اور جس دن بار سے ممبر کو ممبر ملا وہ بھی نوروز کا ہی دن تھا۔ وہ جو ہے میرے محترم وہ دن بھی نوروز ہی کا دن تھا۔ اب میرے محترم سامعین گرامی قدر جس دن زمین پر پہلی انگوری اگی، سبزہ ہوگا وہ نوروز کا دن تھا۔ جس دن دریا نہریں جاری ہوئی وہ نوروز کا دن تھا۔ مرشدزادے تمام سے دعا کرتا ہوں مولا آپ کا سایہ سلامت رکھے، وہ نوروز کا دن تھا۔ اب میرے محترم سامعین گرامی قدر اب جس دن ظاہری اعتبار سے رسول اللہ ممبر پر بیٹھتے تھے، جب پہلا آیا اس نے ایک سیڑھی کو چھوڑ دیا، دوسرا آیا اس نے اس سیڑھی کو بھی چھوڑ دیا، جب تیسرا آیا اس نے بالکل سیڑھی تیسری کو بھی چھوڑ دیا۔ اب میرے محترم سامعین گرامی قدر جب علی بادشاہ کی باری آئی تو سب نے کہا یا علی کھڑے ہو جائیں گے یا علی زمین پر بیٹھیں گے۔ ان دو جگہوں کے علاوہ اور کوئی جگہ بچتی نہیں ہے۔ پہلے نے احترام کے ساتھ چھوڑا، دوسرے نے اس کے احترام، تیسرے نے اس کے احترام۔ اب میرے محترم سامعین گرامی قدر پہلا رسول اللہ کی جگہ پر اس لیے نہیں بیٹھا کہ کیونکہ وہ رسول جیسا نہیں تھا۔ اب پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام۔ جب پہلا رسول جیسا نہیں ہو سکتا تو امت رسول جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسے حالت میں میرے محترم پوری کائنات میں سب سے زیادہ رش، سب سے زیادہ مجمع 3 موقعوں پر ہوا۔ پہلا موقع کون سا ہے؟ پہلا موقع یہی موقع ہے کہ جب میرے مولا کائنات خانہ کعبہ میں نازل ہوئے اللہ کے قرآن کی طرح، اللہ کے قرآن کی طرح مولا علی 13 رجب کو نازل ہوئے اور دروازے سے نہیں آئے، دیوار ٹوٹی ہے تو علی آئے۔ اچھا سب بتائیں علی بادشاہ خانہ کعبہ میں آئے کہاں ہے؟ کیا خانہ کعبہ کی نکر میں آئے ہیں؟ ایک سائڈ پر آئے ہیں؟ نہیں، جوف کعبہ، کعبہ کے اینڈ دل میں علی آیا ہے۔ اور جو ہے کعبہ علی بادشاہ کعبے کے دل میں آیا ہے۔ تو اللہ نے کعبے کو کعبہ کیوں بنایا؟ کیونکہ اس نے اپنے دل میں علی کو بسایا ہے۔ اب پتا چلا جو دل میں علی کو بساتا ہے وہ کعبہ ہوتا ہے، اور جو مومن علی کو دل میں بساتا ہے وہی مومن کہلاتا ہے۔ مل کے پوری طاقت سے نعرہ حیدری۔ اب میرے محترم سامعین گرامی قدر پہلا رش اس وقت جب بنت اسد صلوات اللہ علیہا کے لیے دیوار ٹوٹی
اور مولا کائنات اندر خانہ کعبہ میں ماں لے کے گئی اور مولا کائنات تشریف لائی. دوسرا رش ہوا علی بادشاہ کی شادی کے وقت. کائنات میں سب سے بڑا رش ہوا شادی کے وقت. ایک دفعہ درود پڑھیں گے. مجھے بھی نہیں سمجھ آتی جو کل انشاءاللہ مولا کی طرف سے صحیح ہو جائے گا. آپ ایک ایک بندہ پوری توجہ رکھے. میرے محترم سامعین گرامی کے اندر دوسرا وہ وقت آیا جب مولا علی علیہ السلام کی شادی شہزادی کے ساتھ ہوئی. سب سے زیادہ رش اور مجمع اس وقت تھا. اور تیسرا یہی وقت تھا سارا زمانہ دیکھنے کے لیے آیا کہ علی بادشاہ کہاں بیٹھتا ہے. تو جو ہے میرے محترم آج یہ پیغام ہے علی بادشاہ کہاں بیٹھتا ہے. مرشد آپ سے دعا لیتے ہوئے تو زمانے نے دیکھا علی بادشاہ چل رہے ہیں. 70,000 فرشتے علی کو سلامی پیش کر رہے ہیں. سب سے بوڑھا صحابی لیکن امام میں سب سے آگے سلمان نے اپنی خمیدہ کمر کو سیدھا کیا اور مسکراتے ہوئے آواز دے کے کہا با ادب با ملحدہ آج وہ آ رہا ہے جو ممبر کا مشتاق نہیں ہے, ممبر علی بادشاہ کا مشتاق ہے. تو جو چاہتے میرے محترم ممبر علی بادشاہ کا مشتاق ہے. اور آنے کا انداز کیا ہے؟ وہ شمس و ضحیٰ کا چہرہ آیا بلیر کی زلفیں علی بادشاہ کی. انما یرید اللہ کا میرے مولا علی نے امامہ پہنا ہوا ہے. وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا کی سبیلیں آئی ہوئی ہے. جبرائیل سے لے کر اسرافیل تک سلامی کو آئے ہوئے ہیں. قرآن کی آیتیں نچھاور ہو رہی ہیں. علی بادشاہ آہستہ آہستہ چل رہے ہیں. زمانے نے سمجھا شاید دوسری جگہ پر آئے, شاید تیسری جگہ پر آئے, شاید زمین پر بیٹھے, شاید پہلو میں کھڑا ہو جائے. مسکراتے ہوئے علی بادشاہ کے قدم نے پہلے زینے کو روندا, پھر دوسرے زینے کو روندا, پھر تیسرے زینے کو روندا. وہی آگے بیٹھے جہاں محمد بیٹھا کرتا تھا, وہی آگے بیٹھے محمد آگے بیٹھا کرتا تھا. اور یہ جملہ میرے مولا علی کا ہے. اس جملے پر داد سے نشان لوں گا, اپنے مرشد سے دعا لوں گا. مسکراتے ہوئے میرے مولا علی نے ایک جملہ کہا الحمدللہ جی, اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے حق کو اپنی جگہ پر کھڑا کر دیا. مختلف لوگوں نے مرشد اعظم مبارکیں دی, مختلف لوگوں نے. کسی نے کہا یا علی آپ کو مبارک ہو, کم ظرف لوگ کہ آپ کو خلافت نصیب ہو. کسی نے اس سے بڑا کہا آپ کو مبارک ہو کہ آپ رسول اللہ کے بلا فصل خلیفہ ہو گئے. پھر ایک ساسا ابن سبحان ہے کہ میرے مولا علی کے چاہنے والا ہے. جب کھڑا ہوا اس نے کہا مولا میں کم ظرفوں کی طرح مبارک نہیں دوں گا, بلکہ مبارک اس طرح دوں گا یا علی تجھے نہیں مبارک بلکہ خلافت کو مبارک ہے کہ تیری نالین نے اسے قبول فرما لیا. اب جو آخری آدمی تک انشاءاللہ خاموش نہ رہیں گے. مسکرا کے فرمایا یا علی, میرے مولا نے فرمایا ابھی مولا چو بیٹھے. پھر ساسا نے کھڑے ہو کے کہا یا علی بادشاہ کو مبارک ہو جس کی انگوٹھی سلیمان کو حکومت بخشتی ہے, اس کی نالین نے ان ممالک کو عزت بخش دی ہے. اب میرے مولا آئے ممبر پر بیٹھے. ممبر پر میرے مولا نے آتے ہی ایک خطاب فرمایا. خطاب کیا فرمایا؟ اب یہ تمہارے مولا کی شان ہی ہے کہ وہ ایسا خطاب فرمائے. مسکرا کے فرمایا سلونی سلونی. نہ علی بادشاہ سے پہلے کسی نے کہا, نہ علی مولا کے بعد کوئی کہے گا. پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو, میں علی زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں. یہ کس نے کہا؟ یہ مولا علی نے کہا میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں. میرے محترم سامعین گرامی کے اندر آخری جملے ہیں فضائل کے اور پوری توجہ چاہتا ہوں. میں علی زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں. بعض بندوں نے سوال کسی نے کیا کسی نے نہیں کیا, مگر علی بادشاہ کا شاگرد اٹھا. اس نے کہا یہ کیسے کیسے سوال کر رہے ہیں, میں ان سے سوال وہ کروں گا کہ سارے حیران ہو جائیں گے. آگے کھڑے ہو کے کہتا ہے یا علی اس وقت جناب جبرائیل کہاں ہے؟ اور جو ہے یا علی اس وقت جناب جبرائیل کہاں ہے؟ اب جبرائیل وہ فرشتہ ہے. علی بادشاہ نے نہ مشرق کو دیکھا, نہ مغرب کو دیکھا, نہ شمال کو دیکھا, نہ جنوب کو دیکھا, نہ زمین کو دیکھا, نہ آسمان کو دیکھا, نہ مجمع کو دیکھا, نہ کچھ سوچا. مسکرا کے فرمایا انت جبرائیل, انت جبرائیل, تو ہی جبرائیل ہے. وہ اڑتا ہوا پرندے کی طرف کہتا ہوا علی تو بھی جیے, تیرے بچے بھی جیے. سب مل کے ہاں جناب ایمان کی گواہی دیتے ہوئے ختم قرآن کا ثواب لیتے ہو. نعرہ حیدری. جس کے ضرب میں جو ہوتا ہے وہی
نکلتا ہے. اگر گلاس میں پانی ہوگا نمک سے تو پانی باہر نکلے گا, اگر شربت ہوگا تو شربت باہر نکلے گا, اگر گلاس میں تذاب ہوگا تو تذاب باہر نکلے گا. دل کے گلاس میں ہدایت علی ہے تو زبان پر علی نہیں آئے گا. ملنگوں کی زبانوں پہ تالے نہیں ہوندے, جس دل میں نور ولایت وہ دل کالے نہیں ہوندے. دیا ہے 10 یہی مشم نے سولی تے جر کے, جو ڈر جائے زمانے سے وہ علی والے نہیں ہوندے. وہ جو ہے رسول اللہ کی محفل صحابہ سے پر ہجوم ہے. صحابہ کی محفل میں اللہ کے حبیب بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے عالم میں اللہ کے نبی نے فرمایا, اے میرے پیارے صحابوں, میں تمہیں ایک پتے کی بات نہ بتاؤں, اللہ سے کبھی کچھ مانگنا ہو تو وجہ اللہ کا واسطہ دے کے مانگا کرو. اللہ سے جب بھی مانگنا ہو تو وجہ اللہ کا واسطہ دے کے اللہ سے مانگو. اور پھر اللہ کے نبی نے آگے فرمایا, کم از کم مانگنی ہے تو جنت سے کم نہ مانگنا, کیونکہ وجہ اللہ کا واسطہ دو گے, اگر مقدر میں جنت نہ بھی ہوئی تو وجہ اللہ کے صدقے اللہ تمہیں جنت عطا کر دے گا. اللہ تمہیں جنت عطا کر دے گا وجہ اللہ کے واسطے میں. میرے محترم سامعین گرامی قدر, عمل سارے علی بادشاہ کے لیے ہے, مجھے نانا صاحب نے کہا ہے, اور اس لیے میں بات کی تکمیل کرتے ہوئے اور تعمیل حکم کی کرتے ہوئے ایک عمل بھی بتا دوں. اور یہ آج بھی پہلی محرم کا تحفہ بھی ہے. اگر آپ تھوڑا تھوڑا آگے ہو کے درود بھیجتے ہیں, یہ بلا فضل کا ذکر ہے, تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے درود بھیجتے ہوئے محمد. کوشش کیجیے کہ جب مجلس ہونا, مجلس کے درمیان اٹھا نہ کریں, جایا نہ کریں. سارے کام فضول ہوتے ہیں, اور سب سے اہم کام مجلس مظلوم میں کرنا, کیونکہ اس وقت آپ تنہا نہیں بیٹھے ہوتے, آپ کے ساتھ محمد والے محمد کی ذات بیٹھے. پھر اٹھنا بغیر کسی شرعی وجہ کے مولا کی توہین ہے. اس لیے کوشش کیجیے ماتم کا جلوس ہو, عزا کا جلوس ہو, اور مجلس حسین ہو, جب ختم ہو جائے مولا سے اجازت لے کر اپنے گھر ہو جائے. بالکل نہ اٹھا کر اٹھو گے تو گناہگار ہوگے, کوئی بھی پڑھے. میں ایک آپ کو عمل بھی آج تحفے میں دے دوں. میرے محترم سامعین گرامی قدر, اللہ کے نبی جمعے کا خطبہ دے رہا ہے. جمعے کے خطبے میں نبیوں کے سلطان نے فرمایا, اگر کوئی انتہائی پریشان ہو, اگر کوئی مقروض ہو, اگر کسی پر مصیبت آ جائے, اتنی مصیبت آ جائے کہ ابھی قتل ہونے والا, اس سے بڑی مصیبت کوئی بھی مصیبت آ جائے تو 110 مرتبہ یہ کہے, یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی مصیبت ہو, کوئی پریشانی ہو, کسی قرضے میں ہو, بیٹے کے قرضے میں بیٹھا ہوا ہو, پریشانی میں مبتلا ہو, کسی بھی پریشانی میں, حتیٰ کہ کوئی آفت مصیبت آسمان سے آج کیوں نہ جائے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا 110 دفعہ یہ کہو, یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ. ماشاءاللہ, مولا آپ کو بادشاہ یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ. یاد ہو گیا نا 110 دفعہ. صحابی نے اللہ کے نبی کے منہ سے سنا, وہ تجارت کرنے سے جا رہا تھا. اب راستے میں میرے محترم سامعین گرامی قدر ہوا کیا, راستے میں اسے بھوک لگی. اس نے کہا یہ دوپہر کا وقت گزارا جائے تو میں درخت کی چھاؤں میں بیٹھ جاؤں. ابھی بیٹھا بیٹھا اسے نیند آ گئی. مال تجارت کا بھی اس کی جیب میں تھا, پیسے بھی جیب میں تھے. اچانک تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو رسیوں میں بندھا ہوا پایا, رسیوں میں بندھا ہوا پایا. اس نے کہا یہ کیا ہوا, تو دیکھا چند ڈاکو ہیں اور ان کا سردار کھڑا ہوا ہے, اس کے ہاتھ میں تلوار ہے. اس نے کہا مال بھی لوٹیں گے اور تیرا سر بھی کاٹیں گے. تو جو ہے فوراً اسے وہی وظیفہ یاد آیا جو نبیوں کے سلطان نے فرمایا تھا. بولو ہے یا رحمان یا رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اس نے فوراً پڑھنا شروع کر دیا، جلدی 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 وہ پڑھنا شروع ہوا، یا رحمان یا رحیم کہہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحمان یا رحیم کہہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی دفعہ پڑھا؟ ابھی 20-30 مرتبہ پڑھا ہے، وہ ڈاکو قریب آ گیا، ابھی تلوار سے ایسے مارنا ہی چاہتا تھا، پیچھے سے آواز آئی اور جو ہے میرے محترم ابھی یہ آواز کہاں تھا؟ اس نے دائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا، بائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا، پیچھے دیکھا کوئی نظر نہ آیا، اس نے کہا کون ہے؟ شاید کوئی تیر نہ مجھے مار کے مار دیجیے، میں ڈھونڈتا ہوں، ادھر ڈھونڈتا رہا، اتنی دیر میں اس نے تیزی سے وظیفے کا جاری رکھا، یا رحمان یا رحیم کہہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کم از کم وہ 100 دفعہ پڑھ چکا تھا، اب 10 دفعہ باقی تھا، اس نے کہا کوئی پتہ نہیں ہے مجھے ویسے رحم ہوا ہے، اب قریب آ کے اسے قتل کرنا چاہتا، پھر ایک زبردست آواز آئی، کسی زبردست کی آواز تھی، وہ جو ہے نعرہ حیدری قتل کر دوں گا، ابھی یہ آواز ہے، میں نے کہا پہلے شک تھا، اب یقین ہے کوئی ہے، وہ ڈھونڈنا ادھر ادھر شروع ہوا، کوئی نہیں نظر آیا، اتنی دیر میں اس نے پورا وظیفہ 110 مرتبہ کر لیا، اب وہ قریب آ کے اسے قتل کرنا چاہتا ہے، ابھی تلوار ایسے کی ہے مگر ایسے چلی نہیں، وہ خود 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکا تھا، میرے محترم سامنے گرامی کے پیچھے والوں کو بھی نعرہ آتا ہے تو پوری طرح سے نعرہ ہے، جانے کے بجائے وہ 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکا تھا، اس نے رسیوں کو کھولا اور رہنے والے نے جان کے شرف بھی بخشا، وہ چلتا چلتا سیدھا رسول اللہ کے پاس آیا، یا رسول اللہ ابھی آپ نے یہ وظیفہ بتایا تھا، آپ نے کہا تھا یا رحمان یا رحیم بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 110 مرتبہ کیا جائے ساری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، آپ نے کہا میں نے کہا میری سب سے بڑی مصیبت دور ہو گئی، قتل سے بھی بچ گیا، تو یہ کیا ماجرا تھا؟ وہ کون آیا وہ بچانے کے لیے؟ نبیوں کے سلطان نے فرمایا سننا چاہتا ہے یہ دیکھنا چاہتا ہے، فرمایا یہ سنا دکھائیے، اب کتنا کلمہ کہنا تھا، ایک بار یہ بادشاہ کے قدم ہے، قدموں میں گر کے کہتا ہے یہی اللہ جسے مجھے بتایا کسی کا حال نہیں چاہیے زبان میں رکھتا ہے آج سورانے کو ختم کرتے ہوئے زبان کے ساتھ کلمہ اور دوسرا وظیفہ یہ ہے وجہ اللہ کے صدقے وجہ اللہ کے صدقے اللہ سے مانگو اور جنت سے کام مانگو، اگر مقدر میں نہ بھی ہوئی تو وجہ اللہ کے صدقے اللہ تمہیں مقدر میں جنت لکھ دے گا، اس سے بڑی بات اگر مقدر میں نہ ہوئی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کچھ وضاحت کی، فرمایا ایک نبی جس کا نام ہے جناب خضر، ایک ہے نبی جس کا نام ہے موسیٰ، موسیٰ کے استاد کو خضر کہا جاتا ہے، یعنی صاحب صاحب شریعت کا استاد ہے، اس نے کہا ایک خضر مصر کی گلی میں چل رہا ہے، ایک سائل آیا، سائل نے اللہ کا کلام کر دے گا تو جو ہے اللہ کے نام پر دے دے، اب اسے یہ تو نہیں پتا تھا یہ جناب خضر ہے، جناب خضر نے کہا یہ میں نے دونوں میں جیبیں دیکھی کچھ نہیں، پھر چند قدم آگے چلا گلی کی طرف وہی بندہ آگے آ کے کہتا ہے اللہ کے نام پر دے دے بابا، اس نے کہا پہلے بھی میں نے تجھے بتایا اسی اللہ کے قسم میرے بات سے چکی ہے، اب جناب خضر نے چند قدم اور چلا تو اس نے کہا اے مسافر پوری طرح جگہ سارے تقریر ایک طرح نہیں لائے ظاہر ہو گیا کہ دلی دو کا، اس نے کہا جناب خضر کو جانتا نہیں کدھر ہے، کہا تجھے وجہ اللہ کا وعدہ عطا کہتے ہیں، تجھے وجہ اللہ کا وعدہ عطا کہتے ہیں، ابھی کتنا جملہ کہنا تھا، فوراً جناب خضر نے اس کی کلائی کو پکڑا، اس کے بازو کو پکڑا، اب مجھے پردہ فروش کو بازار میں بھیجا جہاں غلام بیچے جاتے ہیں، وجہ اللہ کے نام پر مجھے بیچ دے، وجہ چاہتا ہوں میرے محترم وجہ اللہ کے نام پر بیچ دے، اب سائل نے چھوڑا نہیں، فقیر نے چھوڑا نہیں، اس کے بازو کو تھاما اور پردہ فروش کے بازار میں لے گیا، بازار میں لے جا کے اسے بیچ دیا، مصر کے تاجر نے اسے خرید لیا، جناب خضر کو خرید کے لے گیا، کیونکہ جناب خضر کی داڑھی سے بیٹھ تھی، بوڑھا تھا داڑھی اعتبار سے، جناب خضر کہتے ہیں آپ نے مجھے خریدا ہے، مجھے کام لو میں آپ کو غلام ہوں، کیونکہ میں وجہ اللہ کے نام
बुजुर्ग है, सफेदारी है, मैं आपसे कोई काम नहीं दूंगा, तो मेरे पास यही बैठे रहे। कहा नहीं, मैं वजहुल्लाह के नाम पर बिकाऊं, कोई काम बताओ। कहा मैं कादिर हूँ, मैं जा रहा हूँ, 6-7 दिनों बाद आऊंगा। मैंने मकान बनाना है, कच्ची ईंटों को भरना शुरू कर दे, कच्ची ईंटों को बनाना शुरू कर दे। मैंने एक मकान बनाना, पूरी तवज्जो चाहता हूं मेरे मोहतरम, अपने मुर्शिद से जीने की दुआ लूंगा, कच्ची ईंटों को तू बनाता रहे। अब मेरे मोहतरम सामने गिरामी के अंदर कितने दिनों बाद आना है? 6 दिनों बाद। जब ताजर 6 दिनों बाद आया तो कच्ची ईंटों को क्या एक महल बना कर आता। मैं उसको देख के हैरान हो गया, कौन है? फरमाया खिदर को जानते हो? कहा मूसा का उस्ताद। कहा अना खिदर अलैहि। कहा कि उसी वजहुल्लाह का वास्ता ये बता कि तू बिका क्यों? उसी वजहुल्लाह का वास्ता जिसके नाम पर बिका है, बिका क्यों है? फरमाया एक शख्स क़यामत के दिन आएगा अल्लाह की बारगाह में, उसकी हड्डियां निकली होंगी, गोश्त खत्म होगा, हुस्न खत्म होगा, पाने वाले दुनिया में इतना हसीन था, इतना खूबसूरत था जिसकी कोई इंतहा नहीं, अब हड्डियां ही हड्डियां हैं, गोश्त भी गोश्त नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, बद शक्ल हो, चेहरा क्या है। अब आगे परवरदिगार है, अगर दुनिया में तू वजहुल्लाह को मानता तो वजहुल्लाह के साथ आज तेरा चेहरा अच्छा होता। मेरे मोहतरम सामने वजहुल्लाह को मानने में वजहुल्लाह कौन है? मौला अली का लक़ब है। मेरे मोहतरम सामने गिरामी कदर, इज्जत है तेरे कारवां की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली के वलीउल्लाह को बचाने के लिए अली का नाम करबला में ये रोने रुलाने के दिन है, ये आज़ादारी के दिन है, ये मातम के दिन है। फज़ाइल में बेशक तवज्जो इधर उधर हो जाए, तुम मसाइल में कोशिश करना कि तवज्जो के इधर उधर ना हो, क्योंकि मेरा ताल्लुक उस इलाके से है जहाँ मसाइल बड़ा लंबा पड़ा। मेरी यह कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गरीब गुरबत के लिए आ सकूं, जिससे उम्मत ने राज ना की। अगर एक जनाजा घर में हो, एक जनाजा तो कुफरान का माहौल होता है। हुसैन के एक घर में 72 जनाजे हैं, रोने वाला एक जब भी रोता है, आए बाबा जालिम मौला को ताज़ियाने बाबा आज़ादारों को खलक रोने के लिए हुए, भाड़े मार मार के पूछा उसका रोना इसलिए कि बीबी रोने से राजी है। आज़ादारों ने बोले कि बना कल मुहर्रम का चांद नजर आ चुका है, मुहर्रम का चांद नजर आ चुका है, तो कल की रात के दिन आप जाके अल्लाह आपने सवार किया और बीबी की खुशियां कल की रात बीबी भी नहीं सोई। सबसे पहले बीबी की सवारी कल की रात करबला में आती है, करबला में एक जगह आके रुकती है, मार्च करके कहते हैं यहाँ पे कासिम के टुकड़े होंगे, दूसरी जगह जाते हैं यहाँ पे लाशें गिरेंगी, एक जगह आती है अल्लाह ताला ने वजूद में करबला, रोते रोते अमल को देखती है, अमल को देखती है, कहते हैं यहाँ मेरे अब्बास के पास कदम हो गए। अल्लाह ताला ने वजूद में करबला एक जगह शहादत आती है, सर से चादर उतार देती है, उस जगह की चादर से साफ करके कहती है यहाँ मेरे करोड़ के घोड़े से गिरेगा, यहाँ मेरा लाल हुसैन गिरेगा। मुहर्रम की एक दुआ है, कोई भी चांद देखा करो, माओ के लिए दुआ है, अपने बेटों की जिंदगी की दुआ करें, बहनों के लिए हुक्म है, अपने भाइयों भाइयों की जिंदगी की दुआ करें। अल्लाह ताला ने वजूद में करबला, अल्लाह जाने हुसैन की बच्चियों ने अपने बाबा के लिए क्या दुआ की है, अल्लाह जाने हुसैन की बहनों ने अपने भाई के लिए क्या दुआ की है। शर्म करके कहना, एक जगह मजलिस हो रही थी, मेरा छोटा इमाम उस मजलिस में बैठा था, एक मौत शर्म करके रो रहा था, मौला ने फरमाया शर्म करके क्यों रोता है? तो फरमाया रसूलुल्लाह मुझे शर्म आती है रोने में। मेरे मौला ने फरमाया जरा तेरे सामने तेरे जवान बेटे के सीने में बच्चे की पत्थर लगे, तू शर्म करके रोएगा, तेरे सामने तेरे 3 बरस की बच्ची को तू तमाचे मारे जाए, तू शर्म करके रोएगा, तेरे सामने तेरे बच्चों को टुकड़े आए, तू शर्म करके रोएगा,
मौला कैसे रोया जाए? मौला ने फरमाया हम गरीबों को रोने के कई तरीके हैं। का मौला पहला तरीका क्या है? नज़ाकत मसाया को है, रोता भी आए, मातम भी करता है। दूसरा तरीका ये है आंखों से आंसू आ जाने चाहिए। तीसरा तरीका ये है हाड़े मार मार के रोया जाए, बुलंद आवाज से आवाज निकाल निकाल के रोया जाए। इस तरह ऊंचा रोया करो कि बीबी आके कहे इसका कुछ नुकसान हो गया है। अल्लाह ताला ने मजबूर करबला इससे बड़ी मुसीबत क्या होगी कि बीबी के घर में 72 जनाजे पड़े हुए हैं, मुहर्रम आ गया है, अब तो रोने के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है। हालत को देखो रोया करो। अल्लाह ताला ने मजबूर करबला गुजरे का मौला और भी रोने का तरीका है। मौला ने फरमाया मातम भी करता जाए और रोता भी जाए और इतना रोए कि काश आ जाए। मौला इससे भी बड़ा तरीका है। फरमाया पानी न रोए खून रोए, तो मौला को खून भी रोया है। फरमाया दो मर्द रोए हैं एक मसरूर रोई है, तो मौला को मर्द है वो मसरूर है। फरमाया एक मर्द वो है जो 40 साल खून रोया है, एक मर्द वो है जब तक खून न करेगा खून रोएगा। तेरा 12वां इमाम अब बाद में मिला है। अल्लाह ताला ने मजलूम में करवाया कहा वो मसरूर कौन है जिसने खून रोया है? फरमाया 18 साल से खून पीने वाला था। जालिम ने बेदर्दी से बर्छी मारी, मां की आंखों से पानी बजाया लहू अल्लाह ताला ने मजलूम में करवाया कूफे के शहर एक मोमना घर में बेवा मोमना है, उसकी एक ही बच्ची जवान है, एक ही बच्ची है मोमना। जवान ने अपने बच्चे से कहते क्यों ना हम अपने घर में मजलूम करबला की सबसे ज्यादा बचाए, क्यों ना हम अपने घर में बीबी ज़हरा के लाल की सबसे ज्यादा बचाए, क्यों ना हम अपने घर में मासूमा के बाबा की सबसे ज्यादा बचाए। कहा इससे बड़ी इज्जत क्या है? अल्लाह ताला ने मजलूम करबला बच्चे से कहते दरिया में पूछा लंगर में पूछा मैं तकसीम भी करूंगी और जिक्र मौला पर सुनूंगी। अल्लाह ताला ने मजलूम करबला एक तारा लगाई, बच्चे की शादी हुई, वो वजीफा औरत बेवा औरत छत पर खड़ी हो गई, चांद से गिला करना शुरू कर दिया। मुहर्रम में चांद तो हुआ, रोके कहती है चांद न डुबाता न बीबी ज़हरा के घर करना, चांद न डुबाता मौला नाम से बादल को काटे जाते, चांद न डुबाता जनाब कासिम तकसीम होते, न चांद डुबाता न मौला हुसैन से 13 गर्दों से सिवा किया जाता। मेरी बच्ची की शादी हो गई है, अब मैं कैसे सफिया का बचाऊंगी, कैसे मजलिस का इख्तिताम करूंगी, कैसे बातों का इख्तिताम करूंगी, कैसे बीवी की राजी करूंगी। अल्लाह मेरा बात के कितने हैं ये तो न सुना। अब अगर किसी को रोना ना आए तो मेरा हम मामा मांगना। अल्लाह ताला ने मजलूम में कहा ये सोच रही थी, दरवाजे पर दस्तक हुई, उसने कहा मैं जानने वाला है पहचानने वाला कौन है जो दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। जल्दी से छत से नीचे आई, दरवाजा खोला, 3 बीवियां हैं। अल्लाह ताला का पता कौन है? एक बीवी वो है जिसने माथे पर कमर की पट्टी बांधी हुई है, दाया हाथ पहलू पर है। अल्लाह ताला ने मजलूम में कहा उसकी पसलियां टूटी हुई हैं। एक बीवी वो है जिसके कान जख्मी है, जिसके चेहरे पर बातों के निशान है। अल्लाह ताला बात कर रहा है एक बीवी वो है जिसके कानों पर रस्सियों के निशान है। बड़े बीवी ने कहा हमने सुना है तू अपने घर में सबसे ज्यादा चाहती है, तुझे काम वाले की जरूरत है। हाँ हमें काम वाले की जरूरत है। क्या हम काम वाले लोग हैं? क्या तुम क्या काम करोगे? क्या हमने सुना है कि तुम काम से करना चाहती हो, दरिया में डुबाओगी, न्याज से डुबाओगी, न्याज से किसी डुबाओगी। बड़ी बीवी ने कहा मेरी छोटी बेटी दरिया में डुबाएगी, मेरी ये बड़ी बीवी न्याज चुकाएगी और मैं सब न्याज से तस्लीम करूंगी। हर आने वाले मजदूर की शुक्रिया अदा करूंगी। अब इसे सुना रहा है खुदा अल्लाह ताला ने मजदूर के बड़ा शुक्रिया अदा करूंगी। अल्लाह ताला उसने कहा यही काम है क्या मजदूरियां लोगी। अल्लाह ताला मजदूरी की बात आई, बड़ी बीवी भी चुप हो गई, दरमियान वाली बीवी भी चुप हो गई, छोटी बीवी ने इतना कहा हमें मजदूरी की जरूरत नहीं है, हम एक ही मजदूरी देंगे, घर के एक कोने में हमें बैठ के रोने की इजाजत देंगे। ये रोने के लिए इस्तेमाल किया है, ये रोने के लिए इस्तेमाल किया है। अल्लाह ताला ने मजलूम में कहा बड़ी बीवी ने कहा हर आने वाले मजदूर से कहूंगी कि तेरा शुक्रिया अब इसे पहले न रो नहीं जाते। अब रोने के लिए जुमला काफी है। मुतमईन थी तो एक बीबी थी, बीमार हुसैन की बेटी मुतमईन थी। किसी ने पूछा बीबी आप क्यों मुतमईन हैं? रो की बीवी ने फरमाया बाबा को ले जाना मेरी मजबूरी है। बाबा अकबर के बजाय
मेरे बैग में नहीं रहता। अल्लाह ताला ने लोगों के करबला में सबके नाम लिखे गए, मैंने सारा उनको छोड़ दिया, सबके नाम लिखे गए, अल्लाह के बीवी के नाम नहीं लिखा गया। रोते रोते मोहम्मद से सवाल हुई, हर बीवी ने कहा आप करिए। मौला साहब ने कहा आपकी बेटी ऊपर चली गई है, मोहम्मद से सवाल हो गई है। अल्लाह ताला ने लोगों के करबला मेरे दिल ने क्या जुमला लिखा है, मैं ये नहीं कहती मुझे अल्लाह भी बता दे। हाँ बाबा मुझे फिजा की सवारी भी बता दे, मुझे कितने में बता दे। अल्लाह ताला ने एक बार कर बोला हुसैन ने कहा अपने बहन को कहा बोला नहीं करने कुछ नहीं कहा, आगे कहने लगी सिर्फ रोना से शुरू किया। रोते रहे बीवी ने कहा भैया आप रोने में नीचे आती हो। अल्लाह ताला ने पता क्या किया, ऐसे आई ऐसे संवाद छोड़ने से रहे ऐसे आई जैसे आया बीबी जी ने तो मेहनत से सच्ची आई है। अल्लाह ताला ने बोला के बोला रोते हुए ऊपर के पास हाथ को जोड़ के कहा भैया तूने मुझे हाथ नहीं किया, क्या नहीं कहा पर एक वादा करके बेटी भी रोया है मैं नहीं आ गई, मगर एक वादा कर वादा ये है कि मेरा जब पता क्या है अकबर जब तेरी शादी होगी मेरा वादा तेरी शादी में मैं तेरी महफिल में जाऊंगी, तेरा पता लगाऊंगी, बेशक तू उसके बगैर ना सके तो कब कब ये वादा कर अकबर तेरे आने से पहले मैं मर जाऊं तो अपनी बारात मेरे कब्र पे ला अकबर अपनी बारात मेरे कब्र पे ला। Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Allah. Ya Hussein, highway bus